سورة البقرہ آیت نمبر 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للذین یکتبون الکتاب ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم لفظی ترجمہ ہے فا پس، ویل ہلاکت ہے، لی واسطے، الذین ان کے جو یکتبون لکھتے ہیں، الکتابہ کتاب، بی ساتھ، ایدی ہاتھوں، ہم اپنے، ثم پھر، یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من سے، عندی طرف، اللہ رب العزت، لی تاکہ، یشترو خریدیں وہ، بھی بدلے ہی اس کے، ثمناً مول، قلیلاً تھوڑا، فاپس، ویل ہلاکت ہے، لا واسطے ہوں ان کے، من سے، ما جو، کتبت لکھا، ایدی ہاتھوں نے، ہم ان کے، وا اور، ویل ہلاکت، لا واسطے ہوں ان کے، من سے، ما جو، یکسبون وہ کماتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے، سو خرابی ہے ان کو، لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے، پھر کہہ دیتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، تاکہ لیویں اس پر تھوڑا سا مال، سو خرابی ہے ان کو اپنے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ہے ان کو اپنی کمائی سے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا فویل تو بربادی اور ہلاکت ہے۔ جب نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو علماء تورات اور یہود، یعنی یہود کے جو سرداران تھے، ان کو یہ قوی اندیشہ ہو گیا، خطرہ لاحق ہو گیا کہ ان کی سرداری بھی چلی جائے گی، اور ان کی روزی جو ہے لوٹتے تھے عوام کو، وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ تورات میں نبی علیہ السلام کا حلیہ اور اوصاف مذکور تھے۔ جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مطابق پائیں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے اور اپنے علماء اور سرداروں کو چھوڑ دیں گے۔ اس اندیشے سے انہوں نے تورات میں تحریف اور تغییر، یعنی تبدیلی جو ہے وہ کرنی شروع کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جیسے کہ خوبصورت بال، آنکھیں، سرمگی، قد درمیانہ، ان کو مٹا کر انہوں نے یہ بتایا کہ وہ بہت دراز قد ہیں، آنکھیں جو ہیں ان کی نیلی ہیں، بال الجھے ہوئے ہیں، یہی عوام کو سناتے، یہی کتاب الہی کا مضمون بتاتے اور سمجھاتے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے خلاف پائیں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں گے، بلکہ ہمارے گرویدہ رہیں گے، ہماری باتیں ہی سنیں گے، ہماری بات پر ہی یقین کریں گے، اور یہ ان کو لوٹتے رہیں گے۔ اس پر فرمایا گیا کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے تورات میں من گھڑت باتیں لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے اور ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہے۔ یہود کے علماء کی جسارت اور خوف الہی سے بے نیاز ہو چکے تھے۔ اس کی وضاحت اس آیت میں ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مسئلے گھڑتے تھے اور لوگوں کو یقین دلاتے تھے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ حدیث پاک کے مفہوم بیان فرمایا گیا کہ ویل جو ہے یہ جہنم کی ایک وادی بھی ہے، اس کی گہرائی اتنی ہے کہ ایک کافر کو اس کی تہ تک گرنے میں 40 سال لگیں گے۔
علماء نے اس آیت سے قرآن مجید کی فروخت کو ناجائز قرار دیا ہے، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں۔ یعنی جو ایک ہوتا ہے کاروبار کے لیے اور ایک ہوتا ہے دین کو حاصل کرنے کے لیے، دین کو کمانے کے لیے، لوگوں کو لوٹنے کے لیے قرآن کو جو ہے وہ رزق کا ذریعہ بنایا جائے، علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔